صفحہ نمبر 44 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لکھنے والے ہیں تالیف جناب علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول، پیج نمبر 44 پیج نمبر 44۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم سیرت النبی وہ کتاب ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے پیتے، ان کا ہر چیز اس میں درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک باب اس میں لکھا ہے، آپ تک حرف بحرف لمحہ بلمحہ پیج بائی پیج پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے۔ قرآن مجید یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی کے خلاف ہو اور اس میں تعویل کی کچھ گنجائش نہ ہو، جس حدیث میں معمولی بات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو، معمولی کام پر بڑے انعام کا وعدہ ہو، وہ روایت رقیق المعنی ہو، مثلا کدو کو ذبح کیے بغیر نہ کھاؤ، جو راوی کسی شخص سے ایسی روایت کرتا ہے کہ کسی اور نے نہیں کی اور یہ راوی اس شخص سے نہ ملا ہو، جو روایت ایسی ہو کہ تمام لوگوں کو اس سے واقف ہونے کی ضرورت ہو، بائی ہما ایک راوی کے سوا کسی اور نے اس کو روایت نہ کیا ہو، جس روایت میں ایسا قابل اعتناب بیان واقعہ کیا گیا ہو کہ اگر وقوع میں آتا تو سینکڑوں آدمی اس کو روایت کرتے، باوجود اس کے صرف ایک ہی راوی نے اس کی روایت کی ہے۔ ملا علی قادری نے جو موضوعات کے خاتمے میں حدیثوں کے نامعتبر ہونے کی چند اصول تفصیل سے لکھے ہیں اور ان کی مثالیں نقل کی ہیں، ہم اس کا خلاصہ اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، جس حدیث میں فضول باتیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکل سکتی، مثلا یہ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، خدا اس کلمہ سے ایک پرند پیدا کرتا ہے جس کے 70 زبانیں ہوتی ہیں، ہر زبان میں 70,000 لغت ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں۔ نمبر 2، وہ حدیث جو مشاہدہ کے خلاف ہو، مثلا یہ حدیث کہ بینگن کھانا ہر مرض کی دوا ہے۔ نمبر 3، وہ حدیث جو صریح حدیث کے مخالف ہو۔ نمبر 4، جو حدیث واقعہ کے خلاف ہو، مثلا یہ کہ دھوپ میں رکھے ہوئے پانی سے غسل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے برس پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 5، وہ حدیث جو انبیاء علیہ السلام کے کلام سے مشابہت نہ رکھتی ہو، مثلا یہ حدیث کہ 3 چیزیں نظر کو ترقی دیتی ہیں، سبزہ زار، آب رواں، خوبصورت چہرے کا دیکھنا۔ نمبر 6، وہ حدیثیں جن میں آئندہ واقعات کی پیشن گوئی بقید تاریخ مذکور ہوتی ہے، مثلا یہ کہ فلاں سنہ اور فلاں تاریخ میں یہ واقعہ پیش آئے گا۔ نمبر 7، وہ حدیثیں جو نبیوں کے کلام سے مشابہ ہیں، مثلا یہ کہ ہر لسیہ کے کھانے سے قوت آتی ہے، یا یہ کہ مسلمان شیریں ہوتا ہے اور شیرینی پسند کرتا ہے، مسلمان شیرین ہوتا ہے اور شیرینی پسند کرتا ہے۔ نمبر 8، وہ حدیث جس کے غلط ہونے کے دلائل موجود ہوں، مثلا اوج بن غق کا قد 3000 گز کا تھا۔ نمبر 9، وہ حدیث جو صریح حدیث کے خلاف ہو، مثلا دنیا کی عمر 7000 برس کی ہے، کیونکہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو ہر شخص بتا دے گا کہ قیامت کے آنے میں اس قدر دیر ہے، حالانکہ قرآن سے ثابت ہے کہ قیامت کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اس کتاب کا ایک ایک لفظ آپ تک پیش کیا جائے گا۔ یہ کتاب ہے سیرت النبی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک پر لکھی گئی ہے۔ بہت بہترین کتاب ہے، لکھنے والوں نے بڑی محنت سے لکھی ہے، آپ سنیں گے امید کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔